أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔
قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت، اور وہ ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس جو تازہ نصیحت بھی ان کے رب کی طرف سے آتی ہے اس کو بتکلف سنتے ہیں اور کھیل میں پڑے رہتے ہیں۔ دل ان کے دوسری ہی فکروں میں منہمک ہیں اور ظالم آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں۔ یہ شخص آخر تم جیسا ایک بشر ہی تو ہے، پھر کیا تم آنکھوں دیکھتے جاؤ، دیکھتے جادو کے پھندے میں پھنس جاؤ گے؟ رسول اللہ نے کہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا رب ہر اس بات کو جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں کی جائے، وہ سمیع اور علیم ہے۔ وہ کہتے ہیں بلکہ یہ پراگندہ خواب ہیں، بلکہ یہ اس کی من گھڑت ہے، بلکہ یہ شخص شاعر ہے، ورنہ یہ لائے کوئی نشانی جس طرح پرانے زمانے کے رسول نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے، حالانکہ ان سے پہلے کوئی بستی بھی جسے ہم نے ہلاک کیا ایمان نہ لائی۔ اب کیا یہ ایمان لائیں گے؟ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب علی مزاج بخیر؟ قاری صاحب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ جزاک اللہ۔ جناب قاری ویزور قاسمی صاحب کی آواز سے تلاوت کلام پاک سے آج کی اس بزم کا، آج کی اس نشریے کا آغاز ہوا۔ آج منگل 18 مارچ 2025 ہے پاکستان میں، اور آج انشاءاللہ ہم اہلیان پاکستان جو روزہ اختیار کریں گے وہ 17 روزہ ہوگا، یعنی کہ ہمارے اب تک 32 ایپیسوڈز ہو چکے ہیں شان رمضان 2025 کے۔ یہ ہمارا 33rd ایپیسوڈ ہے۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں اردو بولنے والے ہیں یا جہاں جو لوگ اس نشریات کو دیکھ رہے ہیں، ہماری طرف سے سب کو خوش آمدید۔ انشاءاللہ دنیا کے کچھ ممالک میں آج 18واں روزہ اختیار کیا جائے گا بشمول مکہ و مدینہ انشاءاللہ۔ 17 پارہ ہے تو 17 یعنی 17 روزہ ہے تو 17 پارہ ہے، اور سورہ انبیاء کی ابتدائی آیات ہے۔ سورہ انبیاء آپ ضرور، آپ کو موقع ملے تو دیکھیے گا اور آپ حیران ہوں گے۔ میں کم از کم اپنی کمیونٹی کی وجہ سے میں ضرور حیران ہوا کہ کس طرح ایک یعنی مختلف موضوعات پر کیا کیا آیات اور کیا کیا باتیں ہیں اس میں۔ ابھی قاری صاحب نے جن آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، پارے کا آغاز بھی یہیں سے ہوتا ہے۔ اقترب للناس، قریب آ گیا ہے، للناس لوگوں کے، حسابہم حساب کا وقت، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے۔ وہم فی غفلت مورزون، لوگ ہیں کہ غفلت مورزون، غفلت ہے، اعراض برتے ہوئے ہیں۔ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا لیکن لوگ ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ پھر بتایا ان کے پاس جو تازہ نصیحت بھی ان کے رب کی طرف سے آتی ہے اس کو تکلف سنتے ہیں اور کھیل میں پڑے رہتے ہیں۔ دل ان کے لاہیتن قلوبہم، دل ان کے دوسری ہی فکروں میں منہمک ہیں، اور ظالم آپس میں یہ سرگوشیاں کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھئی ہل ھذا الا بشر مثلکم، ہمارے مثال کا ہی تو ایک بشر ہے، ہمارے جیسے ہی تو ایک ہیں، ہمارے جیسا ہی تو انسان ہے، کہ سرگوشیاں کرتے ہیں یہ شخص آخر تم جیسا ایک بشر ہی تو ہے، اور پھر کیا تم آنکھوں دیکھتے جادو کے پھندے میں پھنس جاؤ گے؟ افتأتون السحر وانتم تبصرون۔ تو رسول اللہ نے کہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قال ربی، میرا ربی، یعلم القول، علم رکھتا ہے ہر قول کا، یعلم القول، ہر قول کا، ہر بات کا علم رکھتا ہے۔ کس ہر بات کا؟ فی السماء والارض، چاہے وہ آسمان پر ہو رہی ہو اور زمین پر ہو۔ اب اس بات کی بڑی گہرائی ہے کہ آسمان و زمین، ہم روانی میں جملہ کہتے ہیں آسمان و زمین، آسمان و زمین کا مطلب آسمان میں جو بھی تلاطم برپا ہے، آسمان میں جو کچھ ہو رہے ہیں، آسمانی مخلوقات جو بھی ہیں، زمین کی مخلوقات جو بھی ہیں، زیر زمین جو ایک عالم بپا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، رسول اللہ نے کہا میرا رب ہر اس بات کا علم رکھتا ہے جو سما میں ہو یا ارض میں ہو، آسمان میں ہو یا زمین میں ہو۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سمیع ہے، سماعت رکھتا ہے، علیم ہے، علم رکھتا ہے، سب سنتا ہے، سب جانتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، ڈائلاگ بتایا ایک طریقے سے، بلکہ یہ پراگندہ خواب ہیں، بلکہ یہ نعوذ باللہ من گھڑت ہیں، بلکہ یہ ابھی کفار اس طریقے سے تانے دیا کرتے تھے، بلکہ یہ شخص شاعر ہے، ورنہ یہ لائے نہ کوئی نشانی جس طرح پہلے زمانے کے رسول نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے۔ ابھی تو یہ آرگیومنٹ دے رہی ہیں کہ بھئی اگر یہ حق پر ہیں
تو لائیں نا کوئی نشانی، جس طرح پہلے زمانے کے رسول نشانیوں کے ساتھ لائے تھے. لیکن قرآن کریم نے اگلی آیت میں جواب دیا اس کا. حالانکہ اکثر میں نے علماء سنا قرآن کریم پڑھنے تو لگتا ہے ایک سوال جواب، ایک بات، ایک سوچ کا دروازہ کھلتا ہے، پھر فوراً اس کا جواب ملتا ہے. تو یہاں بھی کہا کہ اگر یہ رسول ہیں تو لائیں نشانی اس طرح پرانے زمانے کے رسول لائے تھے. اور اگلی آیت میں کہا حالانکہ ان سے پہلے کوئی بستی بھی جسے ہم نے ہلاک کیا ایمان نہیں لائی. اب یہ کیا ایمان لائیں، کیا یہ ایمان لائیں گے؟ تو ساتھ جواب بھی دیا. اور ظاہر ہے پھر آیات کا سلسلہ آگے بھی بڑھتا ہے، لیکن ظاہر دامن وقت میں گنجائش نہیں، تو ہم نے انہی آیات پر اکتفا کیا ہے. اور